السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس وقت پاکستان میں ہوں۔ جب کبھی موقع ملتا ہے تو میسیجز دیکھتا ہوں۔ جیسے جیسے رمضان المبارک قریب آ رہا ہے تو چاند کے حوالے سے ڈیبیٹ اپنے عروج پر ہے۔ ہر کوئی اپنا نقطہ نظر بیان کر رہا ہے، طعن و تشنیع بھی ہو رہی ہے، تنقید بھی ہو رہی ہے۔ میں کیونکہ پچھلے سال چاند کے مسئلے میں ایکٹیو رہا، اس لیے بہت سارے دوست میرے ساتھ رابطہ بھی کرتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آج میں پوری حقیقت حال اور موجودہ صورتحال آپ کے سامنے رکھوں۔ پچھلے سال عید الفطر پر آپ کو معلوم ہے زیادہ پرابلم کریٹ ہوا تھا، تو اس کے بعد علماء کرام میں بھی شدت کے ساتھ احساس ہوا کہ اس مسئلہ کو مستقل بنیادوں پر حل کیا جائے۔ پھر انہی کی کوششوں سے عید الاضحیٰ سے پہلے برمنگم میں پیر محمد حبیب الرحمن محبوبی مدظ اللہ العالی کی کوششوں سے اور ان کی صدارت میں ایک علماء کا نمائندہ اجلاس ہوا، جس میں دونوں فریقوں کے سرکردہ رہنما موجود تھے اور خدمت کے لیے میں بھی وہاں موجود تھا۔ کافی ڈسکشن کے بعد اتفاق رائے ہو گیا ایک فارمولے پر، اسے محترم علامہ غلام ربانی افغانی صاحب نے تحریر کیا، پڑھ کر سنایا گیا، تو اس پر تمام ساتھیوں نے تائید کی کہ ٹھیک ہے، جو کچھ لکھا گیا ہے ہمارا اس پر اتفاق ہے۔ لیکن بعد میں ایسا ہوا کہ حضرت علامہ محمد قمرالزمان اعظمی صاحب، انہوں نے جب وہ تحریر دیکھی تو وہ پہلے نماز پڑھ رہے تھے عشاء کی، تو وہ کہنے لگے کہ اس کو دوبارہ لکھتا ہوں ذرا نیٹ کر کے، تو انہوں نے دوبارہ لکھی۔ وہ جو پہلے تحریر علامہ ربانی صاحب نے لکھی تھی وہ بھی سامنے تھی، لیکن کہیں ان سے غلطی یا جو بھی کہیں سرزد ہوئی، تحریر میں کچھ تھوڑا فرق آ گیا، تو تمام احباب نے وہی پہلے والی تحریر سمجھتے ہوئے اس پر دستخط کر دیے۔ تو اب جب باہر گئے اور وہ تحریر سوشل میڈیا پر گئی تو دوستوں نے رابطے کیے، کیا فیصلہ ہوا؟ میں نے بتایا جو وہاں فیصلہ ہوا تھا یہ ہے فیصلہ۔ تو انہوں نے نشاندہی کی کہ جو تحریر جس پر سائن ہوئے ہیں، جو کہ علامہ اعظمی صاحب نے لکھی تھی، اس میں تو یہ باتیں نہیں ہیں، اس میں ذرا سے ڈیفرنٹ ہے، تھوڑا فرق ہے۔ تو پھر پریشانی ہوئی۔ میں نے اسی وقت محترم المقام پیر محمد حبیب الرحمن محبوبی صاحب سے رابطہ کیا، ان کو صورتحال بتائی، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، صبح علامہ غلام ربانی افغانی صاحب سے رابطہ کرنا، اور وہی تحریر جو علامہ غلام ربانی افغانی صاحب نے لکھی تھی اسے ذرا نیٹ کر کے لکھ کے، اگر ہو تو کمپوزنگ کر کے اس پر دوبارہ سائن کروا لیں، معاملہ تو طے ہو چکا ہے۔ تو میں نے وہی تحریر سامنے رکھ کے اس کو کمپوز کیا اور اس کی پکچر بنا کر علامہ غلام ربانی افغانی صاحب کو بھیجی، اور پھر انہیں فون کیا کہ آپ کے واٹس ایپ پر میں نے ایک پکچر بھیجی، اس کو دیکھیں، اگر اس میں آپ کوئی چاہتے ہیں ترمیم ہو، میں نے تو بالکل وہی لکھا ہے جو وہاں طے ہوا تھا، لفظوں کا کوئی فرق ہو تو آپ اس پر بتائیں، اور اس کے بعد جلدی سے جلدی اس پر علماء کے سائن ہونے چاہیے جو وہاں موجود تھے۔ تو میں نے یہ بھی، وہ کہنے لگے یہ کیسے اب سائن ہوں گے، سارے تو چلے گئے ہیں۔ تو میں نے کہا میں یہ قربانی دوں گا کہ میں ہر ایک کے پاس پورے ملک میں جہاں جہاں وہ رہتے ہیں، مجھے جانا پڑا تو میں اگلے 2 دن اس پر لگاؤں گا اور سائن کرواؤں گا، کیونکہ اس مسئلے کی اہمیت اتنی ہے کہ میں اس کے لیے یہ مشکل اٹھا سکتا ہوں۔ لیکن علامہ ربانی افغانی صاحب نے، میں اگر یوں کہوں کہ میری ایک نہ سنے، بڑا میں نے زور دیا لیکن انہوں نے جھٹک دیا اس بات کو، کوئی مسئلہ نہیں، میں نہیں کروں گا دستخط، اتنی ہمیں کیا جلدی ہے، تو عید کے بعد ہم اکٹھے ہو کر دستخط کر لیں گے، تو اس لیے ابھی نہیں۔ میں نے بڑا زور دیا لیکن انہوں نے میری کوئی نہیں سنی۔ تو میں نے پھر پیر حبیب الرحمن صاحب سے کہا کہ یہ مسئلہ ہے، آپ کوشش کریں۔
انہوں نے بھی کوشش کی، لیکن اینڈ رزلٹ یہی ہوا کہ وہ بھی مجھے کہنے لگے کہ علامہ غلام ربانی افغانی صاحب کیونکہ نہیں مان رہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی اس جو باتیں وہاں ہوئی تھیں میری ٹیم اس پر قائم ہے، لیکن ہم عید کے بعد اس پر دستخط کریں گے، تو ہمیں اس سے کوئی فرار نہیں ہے۔ تو پیر صاحب کہنے لگے ٹھیک ہے، ان کے کہنے پر آپ انتظار کر لیں۔ میں بھی خاموش ہو گیا۔ پھر اس کے بعد عید گزر گئی، تو عید کے بعد یہ سال میں کئی کوششیں ہوئیں، لیکن علامہ غلام ربانی افغانی صاحب اویلیبل نہیں تھے۔ میٹنگ بعض دفعہ میں نے پیر حبیب الرحمن صاحب کو کئی دفعہ کہا تو وہ کہتے فون کیا، انہوں نے فون نہیں اٹھایا۔ بہرحال وقت گزرتا گیا، تو ابھی کوئی پچھلے 2 مہینے میں نے اور علامہ عمر حیات قادری صاحب نے اس کو پھر زیادہ ایکٹیولی فالو کیا کہ پھر رمضان آ رہا ہے اور ابھی تک اس پر سائن نہیں ہو سکے۔ تو پیر حبیب الرحمن صاحب کو بار بار کہا کہ آپ اس کو سیریسلی لیں اور علامہ غلام ربانی افغانی صاحب سے رابطہ کریں، اس پر سائن ہوں۔ تو پیر صاحب نے ایک دفعہ تو ہمارے سامنے فون کیا تو کہتے ہیں فون نہیں اٹینڈ کر رہے، تو بعد میں پھر انہوں نے بتایا کہ ان سے میری بات ہوئی ہے اور ایک ڈیٹ بھی دی کہ فلاں ڈیٹ جو ہے وہ طے ہو گئی ہے، میٹنگ کے لیے میٹنگ ہوگی اور اس میں سائن ہو جائیں گے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے یہ بھی کہا کہ میٹنگ کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تحریر وہی ہے جو وہاں میٹنگ کے بعد لکھی گئی تھی اور وہ وہیں بیٹھے، اگر اس میں کوئی لفظ آگے پیچھے کرنا ہے، مین جو فارمولہ ہے وہ تو طے ہو چکا تھا، تو وہ کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال ہم نے کہا ٹھیک ہے میٹنگ ہوگی تو اچھا ہے۔ لیکن کچھ دنوں بعد پیر محمد حبیب الرحمن صاحب نے مجھے بتایا اور علامہ عمر حیات قادری صاحب کو بھی کہ علامہ غلام ربانی افغانی صاحب فرماتے ہیں کہ ہم اس ڈیٹ پر اویلیبل نہیں، ہمارے کچھ ساتھی پاکستان جا رہے ہیں ادھر ادھر۔ تو میں نے پھر کہا کہ تمام ساتھیوں کو ہونا ضروری نہیں ہے، مسئلہ پہلے طے ہو چکا ہے، صرف سائن کرنے ہیں، ایک ہم نے وہ فارمیلٹی ایک کارروائی کرنی ہے، لیکن کوشش بسیار کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ ہمیں کامیابی نہیں ہوئی۔ اور ابھی میں جب پاکستان آیا ہوں تو اس سے پہلے میں نے علامہ عمر حیات قادری صاحب سے کہا کہ پیر محمد حبیب الرحمن محبوبی صاحب تو اب پاکستان چلے گئے ہیں، پیر محمد عتیق الرحمن فیض پوری رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد، لہٰذا آپ خود علامہ غلام ربانی افغانی صاحب سے رابطہ کریں اور انہیں کہیں کہ اس کو کسی طرف لگائیں۔ لیکن انہوں نے فون کیا، اس پر بھی انہوں نے ربانی صاحب نے فرمایا کہ میں پیر حبیب الرحمن صاحب سے خود بات کروں گا پاکستان میں اور پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، لیکن ابھی تک کچھ بھی نہیں ہو سکا۔ تو یہ میری معروضات تھیں، میری پوزیشن تھی جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس کے علاوہ ایک نئی بات جو میں علماء کی خدمت میں اور ذمہ داران کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی میں پاکستان آیا ہوں تو میں اسپیشل اسی مسئلہ کے لیے مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد منیب الرحمن صاحب کے پاس گیا تھا، ان کی منت سماجت کی کہ ہم بڑے پریشان ہیں، یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ انہوں نے پھر بتایا کہ علامہ غلام ربانی افغانی صاحب بھی ابھی چند دن پہلے آئے تھے، انہوں نے بھی بات کی تھی۔ تو پھر مفتی منیب الرحمن صاحب نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کا مسئلہ حل کریں تو آپ سارے جو بھی فریق ہیں یا جو بھی ذمہ دار ہیں وہ ہمیں لکھ کر دیں، ہمارا فیصلہ مانیں گے تو ہم آپ کو فیصلہ دیتے ہیں جو شریعت کے عین مطابق ہوگا۔ تو میں علماء کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ اس آپشن کو اگر اپنایا جائے تو ہمارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، اور کسی کو پھر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میرا موقف جو ہے وہ میں کیوں چھوڑوں۔ علامہ مفتی منیب الرحمن صاحب جو فیصلہ دیں گے وہ اس کی ذمہ داری بھی لیں گے، اور ہم تمام سمجھتے ہیں کہ وہ عظیم صاحب بصیرت مفتی ہیں، عالم دین ہیں۔ وہ کہتے تھے ہم کو ٹیم بنائیں گے، چند اور بھی بڑے بڑے بزرگ اس میں ڈالیں گے اور اس کا ہم ایک فتویٰ دیں گے آپ یو کے لیے کہ یہ ہے کرائیٹیریا جس پر چاند کا مسئلہ حل ہو، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ سارے ہمیں اپنا اعتماد دیں کہ ہم جو فیصلہ کریں گے آپ اسے قبول کریں گے۔ تو میری گزارش ہے کہ علماء اس آپشن پر ضرور ورک کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جی محترم خالد اقبال صاحب، آپ نے جو کچھ کہا ہے وہی بات ہے، لیکن بہرحال جو الفاظ آپ نے استعمال کیے ہیں میں وہ نہیں کرتا، اور میں اہل سنت کے مفاد کے لیے جتنی بھی زیادہ مجھ سے ہمبلنس، صبر، برداشت ہو سکا وہ میں کروں گا۔ بڑی دیر سے، جیسے میں نے پہلے واضح کیا ہے، کہ اس میں پوری طرح کوشش کی، لیکن کبھی ایسا کوئی میسج نہیں دیا، کیونکہ امید پر دنیا قائم ہے، اور اب جب سال اپنے اینڈ کو پہنچ رہا ہے اور اب اور ہمارے پاس کوئی ٹائم بھی بظاہر نظر نہیں آتا، تو اب میں نے کہ اب اس سے آگے میں زیادہ وہ ہمبلنس یا جو بھی کہیں وہ نہیں کر سکتا، مجھے جو کچھ ہے وہ کہنا پڑے گا، تو اس لیے میں نے یہ کہہ دیا ہے۔ اور جہاں تک مفتی محمد منیب الرحمن صاحب کی بات ہے، تو وہ میں نے اس لیے اسپیشل میں نے کراچی کا سفر کیا، جہاں اسلام آباد سے، اسی مقصد کے لیے کہ علامہ غلام ربانی افغانی صاحب بھی مفتی صاحب کے بہت قریب ہیں، اور مفتی صاحب کا قد کاٹھ اتنا ہے کہ میں اس کے حوالے سے یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی وہ فیصلہ دیں گے وہ ہمارے ذمہ دار ہوں گے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہم کل وہاں بھی کہہ سکیں گے کہ مفتی صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا، اب ہمیں چوں چراں کرنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی، وہ جو بھی فیصلہ کریں۔ اگر وہ کہہ دیں سعودیہ کو فالو کرنا ہے تو میرے لیے یہ بھی قابل قبول ہوگا، دیگر علماء کے لیے بھی، کیونکہ مفتی صاحب بہرحال ہر حوالے سے اس مقام پر ہیں کہ انہیں فالو کیا جائے، جو وہ فتویٰ دیں، جو فیصلہ دیں وہ ہم مان لیں، تو میرے خیال میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے میری رائے اس کے خلاف ہو، لیکن بہرحال میں اپنی رائے پر مفتی صاحب کی رائے کو ترجیح دوں گا۔ اسی جذبہ سے علماء کرام کو اس آپشن سے یا اس آفر سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مفتی صاحب کے علاوہ مفتی رفیق حسنی صاحب، جو بہت بڑے ہمارے فقیہ ہیں اس دور میں، ان سے بھی ملا۔ علامہ شاہ حسین گردیزی بہت بڑے عالم ہیں کراچی میں، ان سے بھی ملا، اور ان کے سامنے چاند کے ساتھ ساتھ ٹائم ٹیبل، سحری کا ٹائم، وہ مسئلہ بھی پیش کیا کہ آپ لوگ اس میں ہماری کیا مدد کر سکتے ہیں۔ تو ٹائم کے حوالے سے تو تمام احباب نے وہ ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہم اس میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، آپ خود ہی یہ مسئلہ حل کریں۔ لیکن چاند کے حوالے سے مفتی صاحب نے آفر کی، کیونکہ وہ ان کی فیلڈ ہے، وہ پاکستان میں بڑے عرصے سے رؤیت ہلال کمیٹی کے چیئرمین ہیں، اور ابھی رؤیت ہلال پر انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے جو انہوں نے مجھے دی، تو اس لیے وہ ایک اتھارٹی کی حیثیت رکھتے ہیں اس مسئلے پر۔ تو اگر وہ کوئی فیصلہ دے دیتے ہیں تو ہمیں بلا تردد اس کو قبول کرنا چاہیے، یہی ہمارے مفاد میں ہے، کمیونٹی کے مفاد میں ہے۔ خالد بھائی، ضرور مولانا سیالوی صاحب نے جو یہ سیزیرین سیکشن جو ہے کیا مولانا افغانی کا، اس پر جو ہے میری طرف سے بھی ان کو مبارکباد دیجیے گا۔ مولانا سیالوی صاحب جرأت مند آدمی ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے خلاف جو ہے سفراء ہیں، اور یہ دیکھ لینا میدان ختم نبوت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا دفاع کرنے والا جو مجاہد ہے، پھر کیسے عنایت ہوتی ہے سرکار سے، کیسے عنایت ہوتی ہے سرکار سے کہ بیڑیوں کے جھنڈ میں کھڑا ہو کر بھی وہ بندہ جو ہے کلمہ حق بلند کرتا ہے۔ کیسی عطا ہوتی ہے اس بندے کو، جرأت اور بہادری کے ساتھ وہ بندہ جو ہے حق کو پھر جو ہے اعلانیہ جو ہے ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہے۔ تو میری طرف سے جو یہ انہوں نے کیا ہے نا سیزیرین سیکشن مولانا افغانی کا، کہ جو ان کے اندر ہے اس کو باہر نکالا ہے، جو بھی ان کے اندر تھا،